باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، سورج گہن لگنے پر نماز پڑھنا. بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، لازمی نماز پڑھنی چاہیے، اور فقہ حنفی میں اس کو واجب کہتے ہیں، یعنی واجب پھر سنت سے بھی آگے چلی جاتی ہے بات، لیکن یہ کہ فرض نہیں ہے تو بہتر ہے کہ پڑھ لی جائے. یعنی اگر آپ اس کو واجب یا سنت یا کچھ بھی نہیں مانتے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے اور اس کو پڑھنا بہتر ہے نہ پڑھنے سے. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن یونس عن الحسن عن ابی بکرۃ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکسفت الشمس. ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج گہنا گیا. وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یجر رداءہ، کھینچتے جا رہے تھے اپنی چادر، حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج گہن کی نماز کھلے میدان میں نہیں بلکہ مسجد میں ادا ہوگی. فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہم کو 2 رکعتیں پڑھائیں. حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، چھٹ گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، کہ سورج اور چاند کسی کی موت کے لیے نہیں گہناتے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم ان کو دیکھو یعنی گہن لگ گیا ہے، فَصَلُّوا، تو کیا کر لو، نماز پڑھ لو. وَادْعُوا، اور دعا کر لیا کرو. حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ کھل جائے تم پر جو تم پہ آ گیا، یعنی سورج روشن ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اس کے بعد سورج گہن لگا. تو لوگوں نے اس وفات کو اس گہن سے ریلیٹ کر لیا کہ اس کی وفات پر اتنا غم ہوا کہ سورج بھی گہنا آ گیا. تو یہاں جیسے وہ پیچھے ستاروں کی بات ہے کہ ستارے قسمتوں پہ انداز نہیں ہوتے، یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ سورج کا گہن لگنا کسی کے لیے نفع یا نقصان کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت اور اب بھی جاہل لوگ یہی کچھ سمجھتے ہیں، اور عموماً کہتے ہیں کہ اگر چاند گہن لگ گیا تو تختہ الٹ جائے گا، اور سورج گہن لگ گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا. نقصان اور اس کا باہم تعلق نہیں ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ کی نشانی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تو اس کے اسباب بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کب لگتا ہے سورج گہن، جب زمین اور سورج کے عین بیچ میں چاند کا سایہ آ جاتا ہے، یعنی پھر وہ سورج کو چھپا جاتا ہے. اور اس میں آپ غور کریں کہ سورج کتنا بڑا ہے اور چاند کتنا چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، اور چھوٹا سا چاند بڑے سے سورج کو چھپا لیتا ہے ایک خاص اینگل پہ آ کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ بہت روشن اور بہت نیک اور بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی غلطی آپ کو گہنا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سفید کپڑے میں چھوٹا سا داغ جو ہے وہ بھی بڑا نمایاں ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان بڑے عرصے تک اچھے کام کرتا ہے تو کوئی قدر نہیں کرتا، اور چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو سارے لوگ ساری نیکی کو بھول کے بس اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ویسے ایک سائڈ سے لیسن ہمیں اس سے ملتا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہوا. حدثنا شہاب بن عباد قال حدثنا ابراہیم بن حمید عن اسماعیل عن قیس قال سمعت ابا مسعود یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس، کہ سورج اور چاند کسی کی موت کے لیے نہیں گہناتے، ولکنہما آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. فاذا رأیتموها، جب تم اس کو دیکھو، فقوموا فصلوا، تو کھڑے ہو نماز پڑھ لو. اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے جی اب نشانی اور پتہ ہے کہ چاند ایک خاص اینگل پہ آگے اس لیے سورج چھپ گیا، تو کیا ہوا، اس میں نماز کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا، اس زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ایکسپلین نہیں کیا تھا ان کو کہ یہ گہن لگتا کس طرح. ایک سمپل سی بات جو سب کی سمجھ میں آ جائے، اور عرب بدوؤں کو اگر بتایا بھی جاتا تو شاید آپ اتنے بڑے بڑے سائنس کے فارمولے نہ سمجھ پاتے. یعنی اس دور میں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اچھا آپ بتا ہی دیتے ان کو، تو اگر بتا دیتے تو آپ کی ڈسکوری کے لیے کیا باقی رہتا، پھر آپ کو تو کوئی کریڈٹ نہ ملتا اگر آپ ہی سب کچھ بتا کے چلے جاتے. اس لیے آپ یہ سب کچھ بتانے کو نہیں آئے تھے، وہ ہم کو تلاش کرنا چاہیے، جو کام آپ نے بتائے وہ آپ سے لے لینے چاہیے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب اچھا بھلا روشن سورج یکا یک تاریک ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے شاید 50s میں انڈیا میں سورج گہن ہوا تھا اور دن میں ستارے چمک اٹھے تھے، اتنا اندھیرا ہو گیا تھا، اور جانور جو تھے وہ گھبرا اٹھے، اور لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے کہ معلوم نہیں کیا ہونے لگا. حالانکہ 50s میں تو یہ پتہ چل ہی چکا تھا کہ یہ کیوں گہناتا ہے. تو سٹل اس کے باوجود کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کائنات میں تغیر، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ایک دل کے اوپر کہ روشنی کے وقت میں یکا یک اندھیرا انسان قبول نہیں کرتا نفسیاتی طور پر. تو اس کا علاج کیا بتایا کہ تم اس وقت اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، نماز پڑھ لو. کیوں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر کہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ آؤ نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، مشکل آسان ہو جائے گی.
بارش نہیں ہوتی 2 رکعت پڑھ لو، سورج گہنا جائے 2 رکعت پڑھ لو، اور کوئی پریشانی ہو تو صلاۃ حاجت پڑھ لو. تو یہاں پر بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نشانی، اس پہ گھبرانے کی بات نہیں، اس کو قسمتوں کے ساتھ ریلیٹ مت کرو. اللہ کی نشانی یعنی اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر بھی آپ نے انسانیت کو اس حماقت اور جہالت اور خرافات سے نکالا کہ ان چیزوں کو دوسری طرف نہ لے جاؤ، دعا کرو، نماز پڑھو اور اپنا کام کرو. حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. پیچھے صرف موت کا ذکر ہے، یہاں فرمایا ولا لحياته کہ سورج اور چاند کو کسی کی زندگی موت سے کوئی گہن نہیں لگتا. ولکنہما آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. فاذا رأیتموها فصلوا، تو جب تم اس کو دیکھو تو نماز پڑھ لو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، وہ وقتی خوف اور گھبراہٹ جو ہے دور ہو جاتی ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا شیبان ابو معاویہ عن زیاد بن علاقہ عن المغیرۃ بن شعبہ قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج کو گہن لگا یوم مات ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم، لوگ کہنے لگے کہ سورج کو حضرت ابراہیم یعنی حضور کے فرزند مبارک کی وفات کی وجہ سے گہن لگا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، کہ سورج اور چاند کو کسی کی زندگی موت سے کوئی گہن نہیں لگتا. فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ، جب تم ایسا دیکھو تو کیا کرو، نماز. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگا. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فقام، آپ نے قیام کیا. فاطال القیام، لمبا قیام کیا. ثم رکع فاطال الرکوع، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا. ثم قام فاطال القیام، پھر دوبارہ اسی رکوع کے بعد قیام کیا اور لمبا قیام کیا. وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے ذرا کم تھا یعنی لمبائی میں. ثم رکع، پھر رکوع کیا. فاطال الرکوع، رکوع بھی لمبا کیا. وہو دون الرکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے ذرا کم تھا. ثم سجد فاطال السجود، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا. ثم فعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ما فعل فی الاولی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا، یعنی 2 قیام 2 رکوع اور 2 سجدے. ثم انصرف، پھر آپ نے سلام پھیرا. وقد انجلت الشمس، سورج جو تھا وہ صاف ہو چکا تھا. فخطب الناس، پھر آپ نے خطبہ دیا. فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. واثنى علیہ. ثم قال، پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته، ان کے خسف کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں. فاذا رأیتم ذلك، جب تم ایسا دیکھو، فاذکروا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا، تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی تکبیر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. صدقہ کیوں کرو؟ کیونکہ انسان کے دل پہ جو غم کے بادل چھاتے ہیں یا پریشانی ہوتی ہے، تو جہاں اللہ کا ذکر انسان کے غموں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی گھبراہٹ کے موقع پر صدقہ جو ہے وہ انسان کو تسکین دینے کا سبب بنتا ہے.